فیصلہ وہی رہے گا. نہر فرات پر پابندی رہے, فیصلہ وہی رہے گا. کھانا پانی دانا نہ ملے, فیصلہ وہی رہے گا. ظالمین کے شر پیچھا کر رہے ہو, فیصلہ وہی رہے گا. ظلم و زیادتی کی انگڑائیاں ہو, فیصلہ وہی رہے گا. یہ نبی کے گھر والے کا فیصلہ ہے. ہر سیڑھی پر دوسرا فیصلہ, ہر قدم پر دوسرا فیصلہ, ہر لمحے دوسرا فیصلہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ نبی کے گھر والے سسپینس میں فیصلہ نہیں لیتے ہیں, یقین پر فیصلہ لیتے ہیں. کہہ دیا کہ نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے, ضد ہے کہ لے کر کے رہیں گے. میں تو اگر تفصیل میں جاؤں تو بڑی لمبی بات ہے. نہیں دیا تو نہیں دیا. شب عاشور آ گئی, عاشورے کی رات آ گئی. نہر فرات پہ پانی کا قبضہ ہے, تو نہر فرات پر قبضہ ہے ظالمین کا. شمر نے کہا پانی نہیں ملے گا, عمر بن سعد نے کہا پانی نہیں ملے گا, خولید نے کہا پانی نہیں ملے گا, مروان نے کہا پانی نہیں ملے گا, یزید نے کہا پانی نہیں ملے گا, اشقیہ نے کہا پانی نہیں ملے گا. کہا پانی کی دھمکی ہم کو مت دینے, مت دینا. کچھ بے وقوف انڈیا میں اٹھے کہنے لگے, پاورفل تھے نا, نبی کا گھر تھا نا, رسول کے بیٹے تھے, علی کے گھر والے تھے. یہ سنی چیختے رہتے ہیں پاور والے پاور والے پاور والے. جب 6 ماہ کا بچہ اپنی زبان ہونٹوں پہ رگڑ رہا تھا تو کیوں نہیں حسین نے پانی منگا لیا؟ ہم نے کہا میں مکہ نہیں جاؤں گا, میں مدینے نہیں جاؤں گا, میں کربلا نہیں جاؤں گا, میں بغداد نہیں جاؤں گا, میں تو ہندوستان ہی میں دکھاؤں گا. پانی پر پابندی لگی تو خود نہیں گیا, خادم کو بھیجا. 2-4 لاکھ لیٹر کا گیلن لے کر نہیں بھیجا, پیالہ لے کر کے بھیجا. زبان حضرت خواجہ خواجگاہ کی نہیں رہی, خادم کی رہی. اور جب بلایا تو صرف انا ساگر نہیں آیا, پورے اجمیر کا پانی سمٹ کر کے آ گیا. میں جب خواجہ کا یہ پاور ہے تو خواجہ کے خواجہ کے خواجہ کے خواجہ کے خواجہ کا پاور کیا ہوگا؟ تو یہ تو ایسے ہی سمجھنے کی بات ہے. میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ لمبا وقت اس میں بھی لگے گا. میرا حسین صبر و استقامت کے اس کو ایک گرہ کا نام ہے, جہاں پر پہنچنے کے بعد کوہ ہمالا کی چٹانیں اور جڑیں بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایسے عالم میں بھی اگر کسی نے امام حسین کو تسلی دی ہے تو اس ذات کا نام حضرت زینب ہے. ہو سکتا ہے کہ جپلا آپ لوگ بھی جاتے ہیں, جائیے گا لیکن وہاں مت جائیے. کہاں مت جائیے گا؟ جہاں ماتم کیا جاتا ہے, جہاں سینہ پیٹا جاتا ہے, جہاں زنجیر ماری جاتی ہے, جہاں نوحہ سنایا جاتا ہے, جہاں مرثیہ پڑھا جاتا ہے, جہاں اہل بیت اطہار کے تعلق سے ایسی بات کہی جاتی ہے جو ان کے شان کے مطابق ہے ہی نہیں. اہل بیت میں صبر نہ ہو تو صبر ملے گا کہاں؟ نبی کے گھر والوں میں عزم نہ ہو تو عزم ملے گا کہاں؟ اہل بیت اطہار پہ اگر شکر نہ ہو تو شکر ملے گا کہاں؟ یہ نبی کا گھرانہ ہے, نبی کا گھرانہ. مرثیہ وہاں نہیں ہوئی ہے, نوحہ وہاں نہیں ہوا ہے. حضرت زینب کے تعلق سے چاہے جو بھی قافلہ, قبیلہ, کنبہ یا ذات یا دھرم ہو, کچھ بھی کہے ہم ماننے کے لیے تیار. اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہماری زینب ہے کہ جب اخیر میں حسین اعظم کو میدان کارزار میں جانا ہوا تو قدم پکڑ کر کے روکا نہیں, دولہا بنا کر کے میدان کارزار کی طرف بھیجا ہے. معلوم ہے خیمے کا عالم کیا ہوگا, معلوم ہے مخدرات اسلام کا عالم کیا ہوگا, معلوم ہے عباس
नहीं, कासिम तो रहे नहीं, अली अकबर तो रहे नहीं, और मोहम्मद तो रहे नहीं, खानवादे के अफराद तो रहे नहीं, घर वाले तो रहे नहीं, घराना वाले तो रहे नहीं, तो खैमे की रखवाली कौन करेगा? हजरत ज़ैनब ने ये नहीं कहा आप मत जाइए मेरा क्या होगा, सीना पीट रहा हूं क्या होगा, दुपट्टा उतार रही हूं क्या होगा, ये नहीं कहा, बल्कि हजरत ज़ैनब रज़ा इलाही पर राजी रहते हुए अपने भाई को सजा संवार करके अल्लाह के हवाले किया और दुनिया वाले को बताया कि ये ज़ैनब है, कि जहां हुसैन को भी तसल्ली देनी पड़े तो ज़ैनब तसल्ली दिया करती है। वाह 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 वाह। और जब दरबारे शाम में बोले, जब दरबारे शाम में बोले तो ऐसा बोले कि ज़बान ज़ैनब की हो और अदा हैदर कर्रार की हो। ऐसा बोले, हमें मर्जिया और नौहा में लपेट करके रख दिया गया है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें कभी भी सब्र का पैगाम नहीं मिलता। हाथ मांगा गया, हाथ दो, हाथ दो, यहां तक कि करबला का खूनी मंजर, करबला का मार्का, करबला की जंग लड़ने के लिए उस पर भी जाऊं तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। जो लड़ने के लिए जाता है वो बच्चे को नहीं ले जाता, जो लड़ने के लिए जाता है वो बीमारों को नहीं ले जाता है, जो लड़ने के लिए जाता है वो औरतों को नहीं ले जाता, जो लड़ने के लिए जाता है वो निहत्थे नहीं जाता, उसके साथ आर्म्स चाहिए, आर्मी चाहिए, हैंड्स चाहिए, फौज चाहिए, ताकत चाहिए, सिपाह चाहिए, लश्कर चाहिए। ये पूरा घराना गया है लड़ने के लिए या बचाने के लिए? ये अंसार भी कहा है, अगर दो आदमी आपस में लड़ जाते हैं तो तीसरा तोप लेकर के आता है, मिसाइल, ऐसा राफेल जो हो जाए फेल, कोई बम बारूद लेकर के आता है। अगर अंसार बीघा में दो अफराद के दरमियान लड़ाई हो रही हो, डंडे चल रहे, चाकू चल रहा हो, तलवार चल रही हो, तीसरे आए और उन्होंने हटाना, बढ़ाना, घटाना शुरू किया और दो डंडा उसको भी लग गया, तो क्या बचाने वाले को बुज़दिल कहा जाता है? बोलिए। तो जंग तो यहां इस्लाम और यजीद के दरमियान थी। जंग कहां थी? इस्लाम और यजीद के दरमियान थी। हुसैन बचाने के लिए आए थे। हुसैन काहे के लिए आए थे? बचाने के लिए आए थे। इस्लाम पर जो गहरा अटैक हो रहा था, हमला हो रहा था, हुसैन बचाने के लिए आए थे। अब बचाने के दरमियान तलवार पड़ी, नेज़े पड़े, पर्चे लगे, भाले लगे, तो ऐ दुनिया वालों, मेरे हुसैन को बुज़दिल मत कहना, कमजोर मत कहना, इसलिए कि मेरा हुसैन कोई और नहीं है, असदुल्लाह का बेटा है। किसका बेटा है? शेरे खुदा का। जंगल के शेर का बच्चा होता है तो शेर होता है, जंगल के शेर का बच्चा होता है तो जो खुदा के शेर का बेटा हो, जो खुदा के शेर का बेटा हो, वो शेर ही तो होगा। और शेर खुदा की शान क्या है? शेर खुदा की शान ये है कि एक शख्स है, 1000 आर्मी की तनहा ताकत रखता है, ऊंट के कच्चे चमड़े पे जब जम जाता है और चारों तरफ से खींचा जाए तो चमड़े तो उधेड़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। लेकिन वो जुल्फ़िकार हैदरी है, शाह मर्दा शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत अली की जुल्फ़िकार ने ऐसा मारा है, ऐसा मारा है कि खुद को भी काटा है, ढाल को भी काटा है और सीने को काट करके 2 पारा किया है। और तलवार जब जमीन में धंसी है तो जमीन बोल पड़ी है, ऐ अल्लाह, अली की तलवार से मुझे बचा ले। ये अली की मार है। तो अली के बेटे का नाम हुसैन, हुसैन के हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी, करबला की सरजमीन है, 3 दिन से भूखा प्यासा है। भूख प्यास मत देखना, ये नबी का घराना है, नबी का घराना।
یہ علی والے ہیں، علی والے. یہ فاطمۃ الزہرا کی دودھ کی خیرت رچی وسیع ہے. یہ دنیا کی مائیں ہوتی ہیں، جب دودھ پلاتی ہیں تو ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، کمزوری کے دن کا سہارا بن جائے گا، ہم نہتے ہو جائے گا تو سہارا بن جائے گا، جب ہم کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے تو میرا بچہ سہارا بن جائے گا. چلیے مدینے، چلیے جنت البقیع میں، چلیے فاطمۃ الزہرا کے روضے پہ. آج انصار بیگا میں بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا متوجہ ہو کر کے عریضہ اور معروضہ پیش کیا جائے. اے میرے رسول کی کے جگر کی ٹکڑا، اے جنتی عورتوں کی سردار، اے بطول الزہرا، اے حضرت فاطمۃ الزہرا، آپ نے حسین کو خون جگر پلایا ہے. ٹارگیٹ کیا ہے، نشانہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے پرورش و برداشت کی ہے، ٹارگیٹ کیا ہے، نشانہ کیا ہے؟ تو روحانیت بولی، جنت البقیع کے ذرے ذرے بولے اور قبر روضہ فاطمۃ الزہرا سے صدا آئی. ساری مائیں دودھ پلاتی ہیں تو ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے بڑھاپے کا سہارا بن جائے. اور فاطمہ نے خون جگر پلایا ہے تو اس لیے پلایا ہے تاکہ اسلام کے لیے سہارا بن جائے، دین کے لیے سہارا بن جائے، شریعت کے لیے سہارا بن جائے. اور حسین نے علی کی جرأت، فاطمہ کی غیرت، رسول کی نسبت، حسن کی شفقت، سب مل کر کے ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ سب تو ڈوب سکتے ہیں. نہ حسین ڈوبا ہے، نہ حسین کا گھرانہ ڈوبا ہے، نہ حسین کا ذکر ڈوب سکتا ہے. یہ حسین کا ذات ہے، یہ حسین